بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ مبارکہ سورہ تکاثر ہے۔ سورہ تکاثر 30ویں پارے کی ان صورتوں میں شامل ہے جو عموماً ہم سب کو زبانی یاد ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، 8 ٹوٹل اس کی آیات ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک ہم نے جتنی آیات جو ہیں وہ پڑھی ہیں، صورتیں پڑھی ہیں، ان میں ہمارے ہم نے چیزوں کو اسپیشلی فوکس کیا ہے۔ ایک ہم نے اپنے عقائد کو فوکس کیا ہے تاکہ ہمارے عقائد درست ہوں گے، کیونکہ عقائد کی حیثیت انسان کے لیے ایسی ہے کہ جیسے جسم میں روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے اپنے معاملات اور اپنی اخلاقی چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے فوکس کرنے کی صورتوں کے ذریعے کوشش کی ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں سورہ ہمزہ آپ نے دیکھی ہے، پھر آپ نے ارائیت الذی یکذب بالدین والی سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہے۔ ان سب میں ہم نے کس کو فوکس کیا ہے؟ اپنے معاملات کو فوکس کیا ہے، اپنے اخلاق کو فوکس کیا ہے، کیونکہ دنیا کی گرد جب ہمارے اخلاق کے اوپر پڑتی ہے، معاملات کے اوپر پڑتی ہے، تو کچھ نہ کچھ وہ جو شیشہ ہے وہ دھندلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے نا، جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، میں بھی ویسے ہی کر لوں، اور آخرت جو ہے وہ کہیں تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہے، اور پھر تھوڑا سا پیچھے جاتے جاتے کیا ہوتا ہے کہ کہیں گم ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیا کے ہنگامے میں اور دنیا کی رونق میں اور دنیا والوں کے ساتھ چلنے کی اور تیز چلنے کی، اور بلکہ ساتھ نہیں بلکہ پھر اسے آگے نکلنے کی دھن میں اتنا غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں جس طرح ذکر کیا گیا کہ الہاکم التکاثر، کہ اللہ نے تو تمہیں ضرورت کے لائق تمام اشیاء دی، لیکن نہیں، تم نے اس پہ قناعت نہ کی، بلکہ تمہارا دل چاہا کہ تمہارے پاس اور ہو، اور سے اور ہو، تو اس تکاثر کی، اس کثرت کی جو ہوس تھی، جو لالچ تھا، اس دوڑ نے تمہیں کیا کیا؟ ہلاکت میں مبتلا کر دیا کہ اور سے اور زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس ہو، اور کہاں تک پہنچ گئے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس دنیا حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں ایسا غافل کر دیا کہ تم اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتے کرتے اپنی قبروں تک جا پہنچے، اور تمہیں یہ لگا کہ بس یہ دنیا کی کثرت اور یہ دنیا کی طلب اور یہ دنیا کو کمانا ہی جو ہے وہ شاید تمہارا زندگی کا ایک مقصد ہے، اور یہی کامیابی اور ترقی کو تم فوکس کرتے رہے یہاں تک کہ تم نے اپنی آخرت کو مکمل فراموش کر دیا۔ تو آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے کلا سوف تعلمون، اور پھر اس پہ مزید اس کو جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ ثم کلا سوف تعلمون، کہ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کہا نہیں، پھر ان قریب تم کو پتہ چل کے ہی رہے گا، یعنی یہ جو روش ہے تمہاری، تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہرگز نہیں، یہ سب کچھ ایسے نہیں چلتا رہے گا، بالآخر تمہیں موت آ جائے گی، اور وہ ساری انسان کے مرتے ساتھ ہی تمام حقائق جو ہیں وہ انسان پر کھل جائیں گے، اور جیسے ہی وہ اس دنیا کو جو ہے خدا حافظ کہتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے اپنی نئی دنیا میں جو ابدی دنیا ہے وہاں پر داخل ہوگا، تو فوراً اس کو پتہ چل جائے گا کہ کن مصروفیات میں وہ اپنی زندگی اور اپنی صلاحیت اور اپنا وقت جو ہے وہ کھپا کر آ رہا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے ان اعمال پر کہ اس کی اگلی زندگی جو ہے وہ خوش بختی ہے یا بدبختی ہے، جس کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 5 میں کہ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ کہا تم نے نبی کی بات سے ڈراوا حاصل نہیں کیا، تم نے قرآن کی آیات کو پڑھ کر جو ہے وہ کچھ نصیحت حاصل نہ کی، تم سے پہلے جو لوگ دنیا کما کے گئے، بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے دنیا میں بہت مال بنایا، بہت نام بنایا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تم نے ان واقعہ سے بھی عبرت حاصل نہ کی، تو پھر تمہارا انجام کیا ہونا ہے؟ تم تو پھر عین الیقین، علم الیقین ہی حاصل کرو گے۔ اور کہا کہ کیا فائدہ اگر تم علم یقین حاصل کرنے کے بعد جو ہے آخرت پر یقین لاؤ، تو پھر تو تمہارا انجام کیا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم تو دوزخ ہی دیکھ کر رہو گے۔ اور پھر فرمایا کہ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اور پھر اس دوزخ کو تم اپنی یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ،
تم اس دوزخ کو دیکھو گے بھی اور عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے۔ آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کروایا نا۔ آج تو اگر ہم ان اعمال سے جن کی سزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج شریف پر تشریف لے گئے اور دیکھ کر آ رہے ہیں، آج ہم ان اعمال سے ڈر کر ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے ہم فوراً اس پر کفارہ ادا کرتے ہیں، ہم فوراً اللہ کے آگے جھکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطی پر معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطی کو اپنے نامہ اعمال سے مٹوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک پر ایمان لا کر، ان پر عقیدہ رکھ کر، دوزخ سے ڈر کر اپنے عمل کو درست کر لیا، اپنی سمت کو درست کر لیا، اپنے قبلے کو درست کر لیا، تو پھر یقین کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے بالکل ہی آنکھیں بند کر کے رکھی اور جنہوں نے بس یہ سمجھا کہ دنیا تو بس رہنے بسنے، کھانے پینے اور کھالے پیلے جیلے کی جو ہے وہ ایک سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے گزارا، تو کہا کہ پھر یہ لوگ کون ہیں؟ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، کہ یہ اس دوزخ کو عین الیقین جو ہے وہ حاصل کریں گے، یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے۔ یعنی جب انہوں نے ڈراوا حاصل نہیں کیا تو پھر یہ اس دوزخ کو دیکھ کے رہیں گے، اور پھر آخر میں جو اس آیت کا جو بالکل آخری ٹکڑا ہے کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ضرور بالضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اب ہم یہ سوچیں کہ نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتیں، آپ سوچئے، ہم جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ہمیں ماں باپ کے سائے میں پیدا کیا۔ نعمتیں آپ سوچیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ماں کی چھاتی میں ہمارا رزق جو ہے وہ مہیا کر دیا۔ اللہ نے باپ کے دل میں ایسی شفقت اور محبت ہمارے لیے جو ہے وہ ڈالی کہ اپنی جوانی کی ساری ضروریات کو، سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے ہمارے باپ نے مشقت کی اور محنت کی، کس لیے کی؟ کہ ہمیں اچھا کھلائیں، ہم کو اچھا پہنائیں، ہمیں اچھا لائف اسٹائل جو ہیں وہ دیں۔ اور کتنی ہی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گنتے تو جاؤ اللہ کی نعمتیں، تم تو گن ہی نہیں سکو گے۔ انشاءاللہ اللہ کی وہ نعمتیں جن کی جواب طلبی جو ہے وہ آخرت میں ہم سے ہوگی، ان نعمتوں کا تذکرہ جو ہے وہ اگلی بار جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے۔